انسان ہمیشہ ہی مختلف مراحل سے گزرتا آیا ہے، جیسا کہ انسان کا بچپن خوابوں کی حسین وادیوں میں سیر ہی کرتے گزر جاتا ہے۔ چھوٹی عمر میں انسان یہ سوچتا ہے کہ جوان ہوتے ہی لاتعداد فتوحات اس کا مقدر ہوں گی اور وہ ایسے منفرد کام سر انجام دے گا کہ ہر کوئی حیران و ششدر ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی انسان بلوغت میں قدم رکھتا ہے، دنیا کی جیل میں قیدی کی حیثیت اختیار کر کے اپنے وجود کے مقصد کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے۔ دنیا کی رنگینی اس قدر جاذب نظر ہوتی ہے کہ انسان مگن ہوئے بغیر رہ نہیں پاتا۔ پھر جیسے ہی انسان جوانی کو پہنچتا ہے تو لاتعداد فتنے اسے ایسے گھیر لیتے ہیں جیسے میٹھے کو مکھیاں۔ نفسانی خواہشات انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں اور حاوی ہو کر انسان کو دنیا کے کھیل تماشے کا حصہ بننے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ آسائشات کی خواہش انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا بھلا دیتی ہے۔ اپنے ارد گرد معاشرے میں نظر دوڑائیں اور مشاہدہ کریں تو پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کی بھی ایک کثیر تعداد صحیح اور غلط کی تمیز کو بھلا کر فقط اپنے مفاد کی خاطر ہر حد عبور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اقربا پروری اور کنبہ پروری کے بل بوتے پر دوسروں کے حق پہ ڈاکے ڈالنے کا رواج بھی عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین، بے شمار مسلمانوں کا ایسی خواہشات کے پیچھے بھاگنا جو کہ مسلمانوں کے شایان شان نہیں اور اپنے اصل مقصد کو نظر انداز کر دینا نہایت تشویشناک ہے۔ اپنے معاشرے کے لوگوں کو سنگین برائیوں سے نکالنے کے لیے ان کی وجوہات جاننا بہت ضروری ہے تاکہ وجوہات کی بنا پر ان برائیوں سے نکلنے اور دوبارہ سے مسلمانوں کو مقصد کی طرف راغب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں اور مسلمان اپنے اسلاف کے راستوں پر چلتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ مسلمانوں کا اپنے مقصد کو بھول کر دنیا کی رنگینی میں کھو جانے کی بے شمار وجوہات ہیں۔ ناظرین، مختلف برائیوں اور فتنوں میں پھنسنے کی ایک بہت بڑی وجہ اسلامی قدروں سے دوری ہے۔ مسلمانوں نے اپنی روایات کا قتل کر کے فرنگی کے اسلوب کو اپنانے کو ترجیح دی اور نتیجتاً ذلت و رسوائی مقدر ٹھہری۔ کیونکہ انسان جب اپنی روایات کو بھول کر اغیار کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہوتا ہے تو ناکامی، بربادی، بے سکونی اور بے قراری اس کا مقدر بن جاتی ہے۔
انسان جب اپنی سنہری روایات اور تہذیب و تمدن کو پس پشت ڈال کر غیر کی روایات کی غلامی اختیار کرتا ہے تو پھر اس کی ساری زندگی غلامی کی زنجیروں میں ہی گزر جاتی ہے۔ ہم مسلمان بھی سرحدی طور پر آزاد تو ہو گئے، لیکن ہمارے ذہن ابھی بھی غلامی کا شکار نظر آتے ہیں۔ کفر نے مختلف سازشوں کے تحت مسلمانوں کی سوچ کو مفلوج کر کے اپنے جال میں پھنسانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ جیسے سوشل میڈیا کے بے جا استعمال نے سہل پسندی اور سستی کی عادت ڈال دی ہے۔ نت نئے نظام فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان، ٹویٹر وغیرہ کو متعارف کروا کے ذہنی طور پر معذور کر دیا گیا ہے۔ پہلے مسلمان اپنے فارغ اوقات میں غور و فکر کرتے تھے، لیکن اب سوشل میڈیا کے استعمال نے غور و فکر کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم کر دیا ہے۔ یوں مسلمان دن بدن کفر کے پھیلائے ہوئے فتنوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ان فتنوں میں پھنسنے کی وجہ سے مسلمان دن بدن عیاشی کا شکار ہو رہے ہیں اور بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ جو مسلمان ان فتنوں کا بری طرح شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنی برہنہ سوچ کو چھپانے کی خاطر پیسے کی دوڑ میں سر فہرست نظر آتے ہیں۔ کبھی شہرت کی ہوس لیے منظر میں نمایاں نظر آنے کو ترجیح دیتے ہیں، تو کبھی نفس کی تسکین کی خاطر بے حیائی کی ہر حد عبور کر دیتے ہیں، اور کبھی نفس کے دھوکے میں آ کر خود کو ایسے وبال میں مبتلا کر لیتے ہیں کہ جس سے جان چھڑوانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان فتنوں میں وہ مسلمان ملوث ہوتے ہیں جنہیں عیش و عشرت کی لت لگ جاتی ہے۔ یہ خود دانستہ طور پر برائی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر اس قدر برائیوں کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں کہ دستبردار ہونا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ عقل و شعور رکھتے ہوئے بھی اغیار کی سوچ کو اپنے اوپر حاوی کر لینا اور خود متحرک ہونے کی بجائے ایک جگہ منجمد ہو جانا اپنے آپ کو خود برائی میں ملوث کرنے کے مترادف ہے۔ انہی برائیوں کی وجہ سے حالات دن بدن پسماندہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال پوری قوم کا مقروض ہونا ہے۔ انہی قرضوں کی وجہ سے حکومت کا سر اٹھا کر بات کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اتنی پسماندگی اور ذلت کے باوجود اگر مسلمان اب بھی نہ سنبھلے تو نتیجہ بہت بھیانک ہوگا۔ سنبھلنے کے لیے علم اور عقل کا استعمال نہایت ضروری ہے۔ جس دن مسلمانوں نے اپنی حقیقت کو پہچانتے ہوئے اور عقل سلیم کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اسی دن سے ہی انقلاب برپا ہونا شروع ہو جائے گا۔ انقلابی سوچ کی بدولت مسلمان پھر سے کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جہاں شکست کا ڈیرا ہو، جیت بھی وہیں سے نمودار ہو جایا کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس قوم کے افراد زوال کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں،
عروج کی داستانیں بھی وہیں پر پائے جانے والے کردار رقم کرتے ہیں، جیسا کہ اس پرفتن دور میں آج بھی ایسے روشن ستارے موجود ہیں جو کالے بادلوں میں سے بھی اپنی روشنی کے آثار سے امید کی کرن کو جنم دیتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جگنو بن کر تاریک جنگل میں بولے بٹکے مسافروں کو منزل کی طرف لے جانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر فرد اپنی اہمیت کو پہچانتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے اور نہ صرف خود کو برائیوں سے نکالے بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی اصلاح کی بھی فکر کرے تاکہ مسلمان مستحکم ہو سکیں۔ مستحکم ہونے کے لیے ہر کسی کو اپنے حصے کی شمع جلانی ہوگی، اور جو لوگ بغیر کسی سہارے کے اپنے چھوٹے سے وجود کے ساتھ روشنی پھیلانے کے لیے دن رات مگن ہیں، بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جو مشکل گھڑیوں میں بھی قوم کو منزل کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ پروانہ اور ذوق تماشائے روشنی، کیڑا ذرا سا اور تمنائے روشنی۔ اب بہت امید کے ساتھ ہر بات کو ایک طرف رکھ کر اگر میں معاشرے کے لوگوں کو بجھے ہوئے چراغوں میں تیل ڈالنے کا کہوں تو کیا تعجب ہے۔